آ گئی وہ رات جسے کہتے ہیں شب عاشور. آج کی رات شہیدوں کی رات، کل کی رات غریبوں کی رات. آج عالیہ کا ہر رشتہ موجود ہے. خیمے کے اندر مصلی پہ بیٹھی ہے، کہیں سے اکبر کی آواز، کہیں سے غازی کی آواز، کہیں سے اون و محمد کی آواز. کل 10 محرم کا دن ہے. میں شبیر کا سب سے چھوٹا ذاکر منت کروں گا. کل والا دن گریبان کھلے رکھنا، آستینے الٹے رکھنا، ایک دوسرے سے ہاتھ سے مصافحہ نہ کرنا. میں اپنی قوم کے بچوں سے مخاطب ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک ہی سلام کرنا، سلام یا حسین. ایک دوسرے کے گلے نہ ملنا، لبوں پہ مسکراہٹ نہ لانا. کوشش کرنا تمہارا چہرہ دیکھ کے لوگوں کو پتا چلے اس کا کوئی مر گیا ہے. تم نے اگر اپنی زندگی میں 10 محرم پا ہی لی ہے تو پھر اس 10 محرم کی قدر کرنا. بارگاہوں میں زیادہ وقت گزارنا. امام بارگاہ ہوتا ہے حسین کا گھر، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنازے والے گھر میں زیادہ بیٹھے. آج کی شب علی کی بیٹیوں کے رونے کی شب ہے، اور شب عاشور مشکل ترین شہادت حسین کے اکبر کا جنازہ. جو جوان بیٹھے ہو، میں آج تم سے منت کروں گا. میں نے پوری 9 راتیں کسی کی منت نہیں کی. میں نے 9 راتوں میں مجمع کو تکلیف ہی نہیں دی کہ نعرے لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. میں نے نہیں کہا کہ ماتم کرو. میں آج منت کروں گا، آج جوان ضرور ہونا، کیونکہ اکبر کی شہادت جوانوں کے لیے ہے. اور جوان بڑی مشکل سے روتا ہے، اور جب جوان رونے پہ آئے تو پھر 40 سال لہو روتا ہے. میں پہلی سطر پڑھنے لگا اور مجھے تمہاری ہائے کا انتظار ہے، اور میں شہادت شروع کر دوں گا. اکبر ابھی زندہ تھا یا 80 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا؟ اکبر ابھی زندہ تھا یا علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم کیا؟ سر پہ پتھر مار مار کے کہہ رہی واہ حسینہ، واہ محمد، واہ مدینہ، واہ علی. بس بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا. آج کی جو رات ہے، حسین نے رات کے کئی حصے کیے. ایک حصہ نوکروں کے نام، اصحاب کے نام، ایک حصہ خانوادہ کے نام، ایک حصہ رضا الہی کے لیے. وہ رات کا پہر بڑا مشکل تھا. جب حسین نے کہا سارے صحاب میرے خیمے میں آؤ، سارے صحاب خیمے میں آئے. حسین نے روکے کا مطالبہ بیعت کا ہے تو مجھ سے، تم اپنے گھر نہ اجاڑو، کل صبح سے یہاں جو بھی رہے گا مرا جائے گا. میں حسین تمہیں شہادت کی بشارت دینے کے بعد تمہاری گردنوں سے بیعت کا حق اٹھا لیتا ہوں. جس کا جی چاہے وہ اپنے گھر واپس چلا جائے. یہ کہہ کے حسین علیہ السلام کی آواز ہے. اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اگر حسین کو چھوڑ گئے تو جنت کیسے ملے گی، میں کربلا کے صحرا میں بطول کا بیٹا تمہاری جنت کا ضامن ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں جنت دوں گا، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اتنا جملہ کہنے کے بعد مولا حسین نے کہا اچھا اس لیے نہیں جا رہے کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھیں. اگلی سطر ساری رات رونے کے لیے حسین کی آواز آئی اکبر ذرا چراغ بجھا دے. جب کہنا اکبر چراغ بجھا، عباس کی چیخ نکلی، رو کے کہا ساری زندگی حکم نوکر کو کیے، آج چراغ بجھانے کے لیے اکبر کو کیوں کہا؟ حسین کی آواز آئی عباس آج تو نے بھی جانا ہے تو چلا جا. سخی عباس نے قدموں پہ سر رکھا، رو کے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. چراغ روشن ہوا، 72 تلواریں اپنی اپنی گردنوں پہ تھی. جب صبح کو مقتل سجا، مولا حسین نے شہداء کی فہرست بنائی. پہلے یہ جائے گا، اس کے بعد یہ جائے گا، اس کے بعد یہ. فہرست میں حبیب کا نام نہیں تھا. حبیب ابن مظاہر
مظاہر بالکل وہی وزن ہے جو مطاہر کا ہے. یہ رسول کا صحابی تھا مظاہر. ایک دن مظاہر اپنی گود میں بچپن کا حبیب لے کے آئے تھے. رسول نے حبیب مظاہر کی گود سے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا اور حبیب کے سر پہ بوسہ دے کے کہا یہ میرے حسین کا ناصر ہے. سرکار حضرت حبیب ضعیف ہو چکے تھے, داڑھی سفید تھی اور سرکار حضرت حبیب کے ہاتھوں میں رشا تھا, کپ کپاہٹ تھی ہاتھوں, وزن اٹھا نہیں سکتے تھے, کمر جھکا کے چلتے تھے. جب مولا حسین شہداء کی فہرست بنائی, حضرت عباس نے اپنے لشکر کی ترتیب بتائی, حبیب سنتا رہا. جب حبیب کا نام نہیں آیا, جہاں حسین بیٹھے تھے وہاں جا کے اپنی پگڑی حسین کے پاؤں میں پھینک دی, رو کے کہا مولا کل والی فہرست میں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ مولا حسین نے یوں اٹھایا, اٹھا کے کہا حبیب میں نے تمہیں خط لکھ کے بلایا ہے, حبیب میں تیری قدر سے واقف ہوں, لیکن حبیب میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ ضعیف ہیں, ضعیفوں پہ جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اب وفا سننا حبیب کی جو اصحاب الیمین میں حسین جاڑا نہ لکھی. حبیب اٹھے, اٹھ کے حبیب خیام کے پیچھے گئے. حبیب نے ایک خیمے کی لکڑی اتاری, اسے اپنی جھکی ہوئی کمر کے پیچھے رکھا, اپنے سر سے پٹکا اتار کے کمر کے گرد باندھا, اپنی نون کی طرح جھکی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا, اپنے امامے کی ایک پٹی پھاڑی, اپنے ابروؤں کو اٹھا کے پٹی اپنی پیشانی پہ باندھی تاکہ میرے ابرو اٹھ جائیں, جھکے ہوئے ابرو محسوس نہ ہو. پھر جو ہاتھ میں کپ کپاہٹ تھی نا, کتاب کہتی یہاں کلائی پہ تلوار کا قبضہ رکھا, ایک کپڑے کے ساتھ تلوار ہاتھ سے باندھی, اب کمر کے پیچھے لکڑی, پیشانی پہ پٹی, ہاتھ تلوار کے ساتھ باندھ کے حسین کے سامنے, اب میں جوان نہیں لگ رہا. حسین کی چیخ نکلی, حسین کا منہ مدینے کی طرف ہوا, آواز آئی نانا جیسے صحابی مجھے ملے. دیکھ میرے حبیب کی, کیا زہیر پڑھوں کیا سعید پڑھوں, بس کتابیں کہتی ہیں. میں نے کیونکہ اکبر کا جنازہ تیار ہے, سادات و غیر سادات, بس بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا. 18 سال برکوں میں پالا تھا علی کی بیٹی نے, ثانی یوسف نہیں فخر یوسف. ان کے گھر میں کوئی ثانی نہیں ہوتا, یہ خود اول ہے, یہ فخر یوسف ہے. اکبر اتنا حسین تھا کہ قاتل نے بھی اسے 14ویں کا چاند کہا. میں بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں, تیری ہائے کا انتظار. ٹیلائے کربلا پہ حسین بیٹھے تھے, جب اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت ہے. شہزادہ علی اکبر کا لفظ سننا تھا, حسین نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہا اکبر انصاف کر, تیرا ضعیف, تو ضعیف باپ ہو, تیرا جوان بیٹا ہو, بڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر ودا کر کے آ. اکبر ماں سے مل. 7 ودے ہیں کتابوں میں اکبر کے, میں 7 ودے پڑھوں تم نے شہادت سننی نہیں, اتنے دردناک ہے اکبر کے ودے. میں پہلا ودا پڑھنے لگا ہوں. اکبر آئے سجاد کے خیمے میں, زین العابدین خاک پہ بستر تھا سجاد کا, اکبر نے سجاد کے پاؤں پہ سر رکھا, اکبر کے آنسو سجاد کے پاؤں پہ آئے. سید الساجدین نے بند آنکھیں کھول کے کہا کون بیٹھا ہوا ہے؟ آواز آئی بھیا سجاد میں اکبر ملنے کے لیے آیا ہوں. اکبر کا نام آنا تھا, سجاد اٹھ کے بیٹھے, رو کے کہا نہ تو میرے نانے کی شکل والا ہے, اے شکل مصطفیٰ میرے پاؤں سے اپنا سر اٹھا, میرے پاؤں پہ سر کیوں رکھا ہے؟ اکبر رو کے کہتے ہیں مرنے کے لیے جا رہا ہوں, آخری بار ملنے آیا ہوں. ملنے کا نام آنا تھا. سجاد کمر پہ ہاتھ رکھے خیمے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے,
سجاد کی آواز آئی اکبر ایک دفعہ میرے گلے میں باہیں ڈال. اکبر نے سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی. اللہ تجھے تیرے بھائیوں کے ساتھ جوانیاں نصیب کرے. سجاد رو کے کہتے اکبر تم زینب اور حسین کا لاڈلا بیٹا ہے, سجاد کی ایک سفارش کر دے. اکبر رو کے کہتا بھائی سجاد کون سی سفارش؟ رو کے کہتے بابا حسین سے اجازت لے, مجھے کربلا میں لڑنے دے, شام کوئی اور چلا جائے, اور میں شام میں بہنیں لے کے کیسے جاؤں گا, اور میں شام میں بیٹیاں لے کے کیسے. بابا سے کہہ مجھے لڑنے دے. پہلا ودا سجاد سے. دوسرا ودا کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابو الفضل عباس نے کہا اکبر ماں کے خیمے میں جا. اکبر چلے عالیہ کے خیمے کی جانب. عباس رو کے کہتا اکبر ماں سے مل لے. اکبر رو کے کہتا چچا ماں سے ملنے جا رہا ہوں. فرمایا یہ ہے زینب کا خیمہ, وہ ہے لیلا کا خیمہ. اکبر ایک بار اپنی ماں لیلا سے ملا. جناب علی اکبر شہزادی لیلا کے خیمے میں گئے. کتابیں کہتی ہیں شہزادی کا لیلا اکبر کو خالی نظر آیا خیمہ. اکبر باہر آ کے کہتے ہیں چچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے. اب جو حضرت عباس خیمے کے اندر گئے, شہزادی لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی. عباس کی آواز اکبر کی ماں تیرا لال ملنے آیا تھا. رو کے کہتی ہے عباس ایک بار زینب سے اجازت لے دے, میں اکبر کو بیٹا کہہ لو, وہ اکبر کو لال کہہ لو, اور میں نے 18 سال اکبر کو دیکھ. بی بی زینب کی آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا, اکبر میرا بھی بیٹا. شہزادی لیلا کی آواز آئی اکبر ایسے نہیں, میں زمین پہ بیٹھتی ہوں, میرے زانو پہ اپنا سر رکھ. اکبر نے ماں کے زانو پہ جیسے بچہ بچپن میں ماں کی گود میں لیٹتا ہے, اکبر لیٹا ماں کی گود میں. شہزادی نے گٹھڑی کھولی. رو کے کہتی یہ تیرا 1 سال کا کرتا, یہ تیرا 2 سال کا کرتا, یہ تیرا 3 سال کا کرتا. تو جوانیاں چڑھتا رہا, میں تیرے کرتے سیتی رہی, کب میرا اکبر میرے گھر آئے گا. مولا جوانیاں نصیب کرے. یہ جو جوان رو رہے ہو ماؤں کو نصیب. تیسرا ودا عباس کی بہن رقیہ سے. چوتھا ودا علی کی بیٹی کلثوم سے. پانچواں ودا بہنوں سے. چھٹا ودا عباس سے. آخری ودا زینب سے. 2 ودے پڑھے 4 چھوڑے, اب آخری ودا سننا. آخری ودا عالیہ کا خیمہ. عالیہ کے خیمے میں اکبر کا گھوڑا آ رہا تھا. بی بی رو کے کہتی ہے مفزات تمام خیام میں جا کے اعلان کروا, ہر بی بی میرے خیمے میں آئے, جس نے اکبر کی بارات میں جانا ہو, جس کی حسرت تھی میں اکبر کی شادی دیکھوں گی, وہ ساری بیبیاں میرے خیمے میں آ گئیں. ساری بیبیاں آ گئیں عالیہ کے خیمے میں. اب ماتم کی تیاری کرنا میں کوشش کروں گا سیدہ میری مدد کرے اور میں مصاحب تمہیں سنا سکوں. ہر بی بی نے عالیہ کے خیمے میں حلقہ باندھا. اکبر کا گھوڑا عالیہ کے خیمے میں آیا. اکبر کے گھوڑے کا آنا تھا جیسے بیبیاں کعبے کا حاجی طواف کرتے ہیں, ویسے اکبر کے گھوڑے کا طواف کیا. کوئی بی بی کہتی اکبر سر جھکا میں تیرا ماتھا چوموں, کوئی کہتی اکبر چہرہ جھکا میں تیری داڑھی چوموں, کوئی کہتی اکبر بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں, کوئی کہتی اکبر آستینے پلٹ میں تیری کلائیاں چوموں. کوئی بی بی اکبر کا چہرہ چوم رہی تھی, کوئی بی بی اکبر کی داڑھی چوم رہی تھی. یا اکبر کے گھوڑے کے سموں میں 4 سال کی شہزادی کے ہاتھ آئے. رو کے کہا اکبر ان کے قد اونچے تھے, میرا قد چھوٹا ہے. اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال. اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا. سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا. رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسا مجھے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا, جب میرا اکبر جائے میرے اکبر کو میرا آخری سلام دینا. ماتم کرتے جاؤ, ہائے حسین کہتے جاؤ, شب عاشور ہے, سر جھکاؤ, ہائے کہتے جاؤ, آنسو نہ آئے, ہائے کی آواز آنی چاہیے. ادھر شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا آخری ودا کر کے حسین کے پاس آیا. حسین نے بلا تشبیہ قبضہ تلوار سے سر اٹھایا. آتا ہوا اکبر دیکھ کے حسین نے کہا میرے اللہ گواہ رہنا,
میں کیسے کیسے ہیرے تیرے دین پہ قربان کر رہا ہوں. اکبر کی آواز ہے بابا اب مجھے اجازت دے. حسین کی آواز ہے اکبر ایسا نہ کر. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیرا منہ چوموں. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیری داڑھی چوموں. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیرا سینہ چوموں. بار بار اکبر اترتا رہا, بار بار حسین چومتا رہا. آخری بار حسین نے کہا اکبر اللہ کے حوالے, اکبر اللہ کے حوالے. آخری بار حسین کی آواز ہے اچھا اکبر اللہ کے حوالے. ادھر اکبر کا گھوڑا چلا, ادھر حسین کے قدم چلے. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں دوڑا. حسین نے سر سے امامہ اتارا, اپنی کمر کے گرد لپیٹا. کبھی گرتے کبھی اڑتے, کبھی گرتے کبھی اڑتے, کبھی گرتے کبھی اڑتے. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی. آواز آئی گھوڑا روک, گھوڑا روک, تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر سکتا. حوصلہ 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 حوصلہ. اکبر گھوڑا روک, اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے گھوڑا واپس کیا. حالت کیا تھی؟ حسین ٹیلے پہ تھے. جب اکبر کا گھوڑا واپس آیا, دیکھو گے تو پھر رو لو گے. جب اکبر کو زہرا نے واپس بھیجا, اکبر کا گھوڑا واپس آیا. حسین کہاں تھے؟ حسین نے اپنا چہرہ کربلا کی ریت میں رکھا تھا. رو کے کہتے اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اکبر تیرا باپ نابینا ہو گیا. مولا جوانی بجائے, زہرا بہنوں کو نصیب ہو, سیدہ ماں کو نصیب کرے ہو میرا اللہ. ہاتھ پکڑو سیدہ. دیکھ میں رخصت پڑھ رہا ہوں, رخصت. ابھی تو میں نے اکبر کا گرنا نہیں پڑھا, ابھی تو میں نے اکبر کا گرنا نہیں پڑھا. ان جوانوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی. اکبر کی شہادت پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو. اکبر کی شہادت سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو. اکبر کے بعد کیا زندگی, اکبر کے بعد کیا دنیا. تو ماتم کی تیاری کر. حسین کربلا میں ریت پہ مور رکھ کے لیٹا تھا. جب اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا. ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا. دیکھ مجھے جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے. حسین دوڑا نہیں, حسین چلا نہیں. حسین نے کوہریوں کے بل دھلنا شروع کیا. آواز آئی اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. میں جوانوں سے معافی مانگوں گا, تمہیں حسین کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا ورنہ میں شہادت چھوڑ دوں گا. تھوڑا قابو رکھنا, مجھے اکبر کی شہادت پڑھنے دینا. مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے حسین کے بیٹے کی شہادت پڑھنا. معافی مانگ کے کہوں گا پھر بوبی شاہ بہنوں کو نصیب ہو. اچھا میں نے جملہ پڑھا, حسین کیسے چلے؟ کوہنیوں کے پل, اکبر کی لاش پہ. سانس لے لیا سانس. اگلا جملہ اب سننا. ہر شہید کی لاش حسین نے ایسے ڈھونڈی ہے. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ہر شہید کی لاش ایسے ڈھونڈی ہے. کر لو گے ماتم. اکبر کی لاش کیسے ڈھونڈی؟ حسین ریت پہ ہاتھ مار مار کے رو رو کے کہہ رہے تھے کوئی میرا اکبر بتاؤ اور میرا سہرے والا. حوصلہ حوصلہ میرے بچوں, حوصلہ حوصلہ ہو اکبر کے ماتمیوں, حوصلہ ہو زہرا کے نوکروں, حوصلہ ہو غازی کے ماتمیوں, حوصلہ ہو اکبر کے صدقہ بیٹو. حسین اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے, اللہ ماں کو نصیب ہو. جو ایسے رو رہے ہو زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے. محمد کی بیٹی تیرا فرصہ قبول کرے. کیسے ڈھونڈا؟ ایسے. اکبر اکبر
اکبر اکبر حسین کا ہاتھ اکبر کے چہرے پہ ہے. اکبر 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 تو ہے؟ بابا میں. حسین نے سر اٹھایا. میرا لال میرا لال میرا لال زیادہ زخمی تو نہیں ہے، میرا بچہ زیادہ زخمی تو نہیں ہے. اکبر میرے گلے میں باندھ ڈال. اکبر نے ایک ہاتھ نکالا. حسین نے کہا اکبر دوسرا کہا، فرمایا بابا میرے سینے میں نیزہ. میں کیسے پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں؟ بابا بابا میرے سینے پہ نیزہ ہے. اکبر کس نے مارا ہے؟ بابا قاتل نیزہ مار کے وہ کھڑا ہے. بابا تجھے دیکھ رہا ہے. بابا رونا نہ، بابا رونا نہ، قاتل دیکھ رہا ہے. بابا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. حسین کی آواز ہے اکبر قاتل دیکھ رہا ہے. ہاں بابا دیکھ رہا ہے. اکبر دے اجازت میں تیرے سینے سے برسی نکالوں. اکبر کی آواز ہے بابا اجازت ہے. انبیاء دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کھڑا ہے، اسماعیل کھڑا ہے. نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں میں رسی. حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا. حسین نے اکبر کی برسی پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے اکبر کی برسی کو نکالا. یہ صرف برسی نہیں آئی، جوان کا جگر. حوصلہ 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 حوصلہ. مجھے شہزادے کی لاش پڑھنے دینا. تمہیں اکبر کے جنازے کا واسطہ، مجھے اکبر کا جنازہ پڑھنے دینا. نیزے کی انی پہ بیٹے کا جگر. اکبر کے خون، اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا. حسین نے چلو بھر کے خون اپنے چہرے پہ مارا. اکبر کا لہو منہ پہ مل کے کہتا اب راضی ہے. او میرے اللہ تیرا دین بچ گیا. او میرا نانے کی شکل والے. آخری جملے پڑھنے دینا. حوصلہ کر لو. آخری جملے پڑھنے دینا. بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ. اکبر اکبر میرا لال میں بوڑھا ہوں. اکبر میں تجھے خیمے لے کے جانا چاہتا ہوں. بابا میں مقتل پڑھنے لگا ہوں. بابا اٹھا. حسین نے بلا تشبیہ تیسری بار حسین نے دیکھا اکبر کے سر کی طرف تو ہاتھ آئے. آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی تیری ماں فاطمہ آ گئی. آ میں تجھے تیرے بیٹے کی لاش اٹھواؤں. آواز آئی اماں ٹیلے پہ جا، مجھے میرا امتحان دینے دے. حسین نے ایسے اکبر کی لاش کو اٹھایا، اکبر کو یوں سینے سے لگایا. حسین نے منہ خیمے کی طرف کیا. آواز کا زینب زینب دروازے پہ آ، میرا اکبر آ رہا. یوں آخری 1 منٹ ہے، مجھے نقشہ بنانے دینا، پھر جنازہ اٹھے گا شہزادے کا. یوں بلا تشبیہ، یوں بیٹے کی لاش. اکبر کا سر بابے کی کاندھے پہ، اکبر کے پاؤں کربلا کی زمین پہ. حسین یوں سینے سے لگا کے. حسین آہستہ قدموں سے. اکبر اکبر بابے کا ساتھ دے. 70 قدم رہ گیا تھا زینب کا خیمہ، یا اکبر کی گردن گرنی شروع ہوئی. حسین نے کہا اکبر اکبر جلدی نہ کر. اکبر بہن کا خیمہ آ گیا. اکبر میری بہن دروازے پہ کھڑی ہے. اکبر کی آواز آئی بابا تیری دروازے پہ میری مدینہ. اور کوئی
کوئی میری سغرا کو بلاؤ، او کوئی میری سغرا کو بتاؤ، او تیرا بھائی مارا گیا، او اکبر کا جنازہ اٹھ گیا،